رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہ سمجھائی ہے، جہاں مطالبات کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو فوکس کرنا ہے، وہاں تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ملے گا تو وہی کچھ جو قسمت میں لکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں ایک چیز لکھی ہو اور کوئی اس میں رکاوٹ بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، خواہ وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین، جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے ہو، آپ کے قبضے میں بھی ہو تو آپ کو نہیں مل سکے گا۔ اس لیے تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، جیسے کہ صحابی بیان کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اگر احد پہاڑ جتنا سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تم اتنا سونا خرچ کرنے کے بعد بھی تقدیر پر اگر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا یہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی تم سے تمہارا رب قبول نہیں کریں گے۔ وَتَعْلَمْ، اور تمہیں یقین نہ ہو جائے، أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو تمہیں حاصل ہو چکا وہ تم سے رد نہیں ہو سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا وہ مل نہیں سکتا تھا، جب تک یہ عقیدہ، یہ منہج نہ ہو کہ جو ملا ہے وہ آپ کا ہی حق تھا اور جو نہیں ملا وہ آپ کا حق ہی نہیں تھا۔ جب تک اس بات پہ دل کا اطمینان نہیں ہوتا، سنن ابی داود کی روایت 4699، اس وقت تک اللہ عز و جلال آپ سے بہت پہاڑ جتنا سونا بھی صدقے کا وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو ایک مسلمان کی دوسری ذمہ داری اس حدیث کی روشنی میں کہ اسے یہ ماننا ہوگا کہ جو میری قسمت میں ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ مجھے ہی ملے گا، اور وہ اللہ عز و جلال نے مجھے ہی عطا کرنا ہے۔ اس لیے مجھے اس فیصلے پہ ایمان لانا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جلال نے تقدیریں 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں، انسانیت کی تخلیق سے پہلے، اور سب سے پہلے ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو بنایا اور اس کو کہا کہ لکھو، اور ساری تقدیریں قیامت تک ہونے والے جو کام تھے وہ اللہ کے حکم سے قلم نے لکھ دیے تھے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ دنیا جہان کے خالق و مالک نے ایک فیصلہ کیا ہو اور پھر اس فیصلے میں کوئی رکاوٹ بن جائے؟ نہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہا تھا اگر کسی کو 2 آیتیں سمجھ میں آ جائیں تو اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ کسی نے کہا اتنی آسان بات؟ کہا جی ہاں، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، اس اندازے سے زیادہ نہیں ملے گا اور اس سے پہلے بھی نہیں ملے گا۔ ایک انسان جو ابھی چلنا نہیں سیکھتا بچہ ہے، وہ کہے کہ میں عالمی دوڑ میں حصہ لے لوں، وہ کیسے لے سکتا ہے؟ ایک شخص کو ابجد الف با لکھنا نہیں آتا، وہ کہے کہ میں اخباری رپورٹر بن جاؤں، کیسے بن سکتا ہے؟ اور کیا خوب فہم سے نوازا تھا سلف صالحین کو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ عز و جلال کے فیصلوں کو سمجھیے، اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھے فوراً اللہ بیٹا دے دے، وقت سے اگر کوئی 1 ماہ پہلے بیٹا پیدا ہو جائے وہ کامل نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وقت سے پہلے اس طرح کی خواہش کرنا اصل میں یہ انسان کی سوچ میں کمی اور کوتاہی ہے جس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک تیسری بات بھی سمجھائی، تقسیم الہی پر قناعت کر لینی چاہیے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 4349، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا من یأخذ منی هذه الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو یہ کلمات مجھ سے لے لے، عمل کرے یا سکھا ہی دے ان لوگوں کو جو اس پہ عمل کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی عجیب حرص تھی، کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کلمات میں لوں گا۔ فاخذ بیدی، میرے ہاتھوں کو پکڑا، فاخذ بیدی، میرے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے پکڑا، وعد خمسا، اور 5 چیزیں گن کے بتائیں، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچ جانا، تجھ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو اللہ ذوالجلال نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، تجھ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی امیر اور غنی نہیں ہوگا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحَبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرنا، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، تم کثرت سے کہکہا نہ لگانا، کیونکہ اس سے یہ کہکہا لگانا کثرت سے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عظیم بات کہہ دی، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر قناعت کرنا، راضی ہونا، یہ انسان کو دنیا جہان سے امیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں جو اللہ نے ہمارے بارے میں تقسیم کر دی ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے اور جاہلوں کو مال عطا کیا ہے، بلا شبہ مال بہت جلد فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا، یہ فنا نہیں ہوگا بلکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر کہ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، سلف کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علیہ، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت اس بات میں ہے کہ جو میرے بارے میں میرے رب نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اللہ اس بات پہ شاہد ہے، میں یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس کروں گا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تجربہ کر کے ضرور دیکھیے کہ آپ یہ کہہ کے دیکھیں میرے مالک میں اس لائق بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ نعمت عطا کی جاتی، تو نے احسان کیا ہے، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا، اور تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ تیری عنایت اور فضل و رحمت ہے، میری تو اس میں بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ خوش ہو جائیے اللہ کے فیصلوں پر، میرا رب آپ کو ایسا خوش کرے گا آپ نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اور یہ 1400 سال کے تجربات ہیں جن لوگوں نے اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی کا اظہار کیا، اللہ عز و جل نے ان کو دنیا میں بھی راضی کیا اور آخرت میں بھی اپنے وعدے کے مطابق راضی کریں گے۔